Today, my topic of lecture is Azraqi. Alif Dal, Alif Re, Alif Qaf یہ Azraqi. تو ادراقی جو ہے ٹاپک ہے اور اس کا جو مطلب یونانی نام ہے یا اس کا طبی نام ہے، یعنی کہ میڈیکل نیم جو ہے ادراقی کا یہ ادراقی ہے. ادراقی کا یونانی نام یا طبی نام ادراقی ہے اور اس کا جو مترادف نام ہے تو مترادف نام کا مطلب پریائے واچی نام یا سینونیمس. تو ادراقی کو کچلا بھی کہتے ہیں اور حب الغراب بھی کہتے ہیں. حب الغراب جو کہ یہ پوائزنس مطلب دوا ہے، زہریلا مطلب دوا ہے. تو کوا کو مارنے کے لیے کرو کو جو ہے کرو کلر تھا جو ہے، تو جب کوا کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس لیے اس کو حب الغراب، غراب کا مطلب کوا ہوتا ہے جو ہے. اور اس کو خانق القلب کہتے ہیں. تو خانق نے گلا گھٹنا، یہ مطلب گلے میں کتے کے گلے میں جو ہے جس سے ہڈی پھنس جاتی ہے تو یہ دوا اگر کتے کو دے دیا جائے تو مطلب کتا ایسا محسوس کرے گا کہ اس کے گلے میں ہڈی پھنس گئی ہے اور کتا جو ہے مطلب اس کا دم گھٹ کر کے وہ مر جاتا ہے. قلب نے کتا ہوتا ہے. تو اس ادراقی کو خانق القلب بھی کہتے ہیں، مترادف نام ہے، یعنی کتے کو مارنے کے لیے بھی. یہ مطلب کتے کو مارنے کے لیے جو کیونکہ زہریلا دوا ہے تو کتے کو مارنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا اور کوا کو بھی مارنے کے لیے بھی استعمال، کرو کلر تھا اور ڈاگ کلر، دونوں کو مارنے. اور اس کو پوائزن نٹ بھی کہتے ہیں یا پوائزن فروٹ بھی کہتے ہیں. اور اس کا ایک نام نکس اومیکا ہے، اس کو سیمن اسٹکنوس بھی کہتے ہیں، اس کو کوئکر جو ہے بٹن بھی کہتے ہیں، نکس اومیکا بھی کہتے ہیں انگلش میں. اور اس کو جو ہے فیمل اسٹکنوس بھی کہتے ہیں اور اس کو کوئکر جو ہے بٹن بھی کہتے ہیں. تو یہ سب مترادف نام ہیں ادراقی کے. اور اس کا جو مطلب فیملی نام جو آئلہ، فیملی نام کو آئلہ بھی کہتے ہیں. تو یہ جس خاندان سے بلانگ کرتا ہے اس خاندان کا نام، اس فیملی کا نام جو ہے لوگا ناسی. تو لوگا ناسی جو ہے خاندان سے بلانگ کرتا ہے. اور اس کا جو ہے نباتی نام یا لاطینی نیم، نباتی نام مطلب بوٹینیکل نیم اور لاطینی نام کا مطلب ہوتا ہے لیٹن نیم. تو جتنے بھی سائنٹیفک نیم ہیں چاہے وہ اینیمل کے ہو چاہے پلانٹ کے ہو جو ہے، تو پہلا جو نیم ہوتا ہے وہ کیپٹل لیٹر سے جو ہے جینس ہوتا ہے، دوسرا جو ہوتا ہے وہ اسپیسیز ہوتا ہے. تو اسٹکنوس نکس اومیکا، تو اس کا جو بوٹینیکل نیم ہے، نباتی نام جو ہے ادراقی کا اسٹکنوس نکس اومیکا ہے. ماخذ کا مطلب سورس ہوتا ہے، یہ کہاں سے جو ہے، یہ اینیمل اوریجن ہے کہ پلانٹ اوریجن ہے کہ منرل اوریجن ہے. تو یہ پلانٹ اوریجن کا ڈرگ ہے. اس کا جو درخت ہوتا ہے جو ہے تو اس درخت کے پھل کا جو ہے بیج ہوتا ہے. تو پھل جو ہوتا ہے اس کا وہ جو ہے سنترا جسے اورنج ہوتا ہے جو ہے یا بہی ہوتا ہے. تو اورنج سنترا کی طرح اس کا پھل ہوتا ہے، پیلا پیلا. اور اس کو اگر کاٹا جائے تو 2 ٹکڑوں میں بڑھ جاتا ہے. تو اس میں 2 سے 5 جو ہے سیڈ ہوتے ہیں. دیر آر 2 کم سے کم 2 سیڈ اور زیادہ 5 جو ہے بیج ہوتے ہیں. تو اس کا جو مطلب پھل ہوتا ہے، فروٹ ہوتا ہے جو ہے وہ سنترا کی طرح ہوتا ہے، اورنج کی طرح ہوتا ہے. اور اس پھل میں ایک پھل میں 2 سے 5 2 to 5 جو ہے سیڈ ہوتے ہیں جو ہے. تو اور سیڈ جو ہوتا ہے یہ ڈسک شیپ ہوتا ہے، ڈسک شیپ جو ہے چپٹا ہوتا ہے جو ہے. اور ڈسک مطلب ہوتا ہے راؤنڈ اینڈ فلیٹ. تو یہ ارتھی کلر کا ہوتا ہے، جیسے زمین کا رنگ ہوتا ہے اسی طرح سے جو خاکی رنگ کا ہوتا ہے. اس سیڈ کا جو کلر ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، خاکی رنگ کا ہوتا ہے. اور یہ اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ تلخ ہوتا ہے، بٹر ہوتا ہے جو ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تلخ ہوتا ہے. اور پوائزن اس کے اندر مطلب ٹاکسسٹی پائی جاتی ہے، ٹاکسک ڈرگس ہے. تو اس کی ٹاکسسٹی کو ڈیٹاکسیفیکیشن کرنے کے لیے جو ہے اس کو دودھ میں جو ہے ڈال کر کے اور اس کو مدبر کیا جاتا ہے جو ہے. تو یہ مطلب مدبر کا مطلب اصلاح کرنا ہوتا ہے، ایسا تدبیر کیا جاتا ہے جس سے اس کی ٹاکسسٹی جو ہے ڈیٹاکسیفیکیشن ہو جائے. تو دودھ میں ڈال کر کے گرم کر کے بوائل کر کے جو ہے اس کی زہریلا پن کو، اثر کو جو ہے دور کر دیا جاتا ہے. اس کا جو مطلب اس
اسٹیکڈین یعنی کہ ادراکی کا جو درخت ہوتا ہے اس کا جو پتا ہوتا ہے وہ جامن کے پتے کتنے ہوتا ہے یا آم کے پتے کتنے اوور ہوتا ہے جو ہے اور 6 سے 10 سینٹی میٹر اس کی لمبائی ہوتی ہے. اور اس کے بعد میں جو ہے یہ جو ہے حصص مستعملہ یا اس کی ماہیت جو ہوتی ہے حصص مستعملہ جو ہے یعنی کون سا یا حصول حصص مستعملہ میں کہ کون سا حصہ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے یعنی ادراکی کا جو پلانٹ ہوتا ہے اس میں کون سا ایسا پارٹ ہے. حصص مطلب حصہ اور مستعملہ مطلب استعمال کرنے والا حصہ. پورا پلانٹ جو ہے یہ میڈیکل یوز میں نہیں آتا ہے بلکہ اس پلانٹ کا جو ہے جو سیڈ ہوتا ہے جو تخم ہوتا ہے جو بذر ہوتا ہے. تخم جو ہے فارسی لفظ ہے سیڈ کے لیے اور بذر جو ہے یہ مطلب عربی لفظ ہے اور سیڈ انگلش ورڈ. تو اس درخت کا ادراکی کا جو درخت ہوتا ہے اس کا جو سیڈ ہوتا ہے وہی استعمال کیا جاتا ہے. تو چپٹا ہوتا ہے اور یہ جو ہے اس کا مزاج جو ٹمپرامنٹ ہوتا ہے وہ گرم و خشک ہوتا ہے. اور اس کا افعال فنکشن جو ہے یہ محرک اعصاب ہوتا ہے یعنی کہ نروی جو ہے نرو جو ہے اسٹیمولینٹ جو ہے اگر کوئی نرو جو ہے کمزور ہے تو اس کو جو ہے اسٹیمولیٹ کرتا ہے اس میں حرکت دیتا ہے. مقوی اعصاب ہے. مقوی اعصاب کا مطلب ہوتا ہے نرو ٹانک. جیسے 12 جوڑی کرینیل نرو ہوتا ہے اور 31 جوڑی جو ہے مطلب اسپائنل نرو ہوتا ہے باڈی میں. برین ہوتا ہے اسپائنل کارڈ ہوتا ہے. تو جتنے بھی نیورانس اور نرو فائبرس ہوتے ہیں تو سب کو طاقت دے گا. مقوی اعصاب نرو ٹانک. محرک قلب یعنی کارڈیو اسٹیمولیٹر. محرک قلب یعنی قلب کو حرکت دیتا ہے. محرک دوران خون یعنی کہ خون کے دوران کو سرکولیشن کو جو ہے بلڈ ویسل کے اندر بڑھاتا ہے. اسٹیمولینٹ تو سرکولیٹری اسٹیمولینٹ ہوتا ہے. اور مقوی باہ. مقوی باہ مطلب ہوتا ہے سیکس ٹانک. تو سیکشول ٹانک ہوتا ہے تو سیکس کو طاقت دیتا ہے. اور مستحی طعام. مستحی طعام مستحی تو بھوک بڑھانے والا تو پیٹ کی بھوک کو جو ہے بڑھاتا ہے. یہ جو ہے فوڈ اپیٹائزر ہوتا ہے. اگر کسی کو بھوک نہیں لگتی ہے جو ہے تو ادراکی جو ہے یوز کرنے سے مطلب بھوک پیٹ کی بھوک بڑھ جاتی ہے. اور مستحی جمع. مستحی جمع کا مطلب ہوتا ہے کہ اپیٹائزر سیکس اپیٹائزر یعنی سیکس کی بھوک. اگر سیکس جو ہے اگر ڈیزائر لاس آف لیبیڈو ہو گیا ہے جو ہے سیکشول ڈیزائر کی کمی ہو گئی ہے تو یہاں پر مستحی جمع یعنی کہ سیکسول ٹھیک ہے اپیٹائزر. ایک فوڈ اپیٹائزر اور ایک سیکسول. مستحی طعام مطلب کھانے کی اچھا یعنی بھوک بڑھانے والا یعنی کھانا کھانے کی آرزو کو تمنا کو بڑھا دیتا ہے. اور مستحی جمع میں سیکسول ڈیزائر سیکس کے اپیٹائزر. منفس بلغم یعنی ایکسپیکٹورینٹ. تو ریسپائرٹری پرابلم جو بلغم مطلب بنتا ہے تو اس کو جو ہے باہر نکالتا ہے. محلل اورام بھی ہے. محلل اورام مطلب اینٹی انفلامیٹری. اگر باڈی میں کہیں انفلاممیشن ہے جو ہے تو اس کے لیے اینٹی انفلامیٹری کا کام کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد میں جو ہے یہ محلل اورام دماغ یہاں پہ مصفی خون بھی ہوتا ہے. 10واں پوائنٹ ہے مصفی خون. بلڈ پیوریفائر. بلڈ پیوریفائر یعنی خون کو صفا کرتا ہے. تریاق سموم. تریاق سموم کا مطلب ہوتا ہے اینٹیڈوٹ یعنی کوئی زہر اگر ہے تو اس کا نیوٹرلائزیشن کرتا ہے. تو یہ دیر آر 11 فنکشن آف دا ادراکی. اور اس کے بعد مواقع استعمال. مواقع استعمال یعنی کس موقع پر جو ہے ادراکی کو استعمال کیا جائے اور یا اسی کو محل استعمال کس جگہ استعمال کس مقام پر جو ہے کس جگہ استعمال کیا جائے. معالجاتی استعمال یعنی کس کے کون سا مرض ہو جس کے علاج کرنے کے لیے استعمال کیا جائے. تو یہ مواقع استعمال یا معالجاتی استعمال یا محل استعمال یہ تینوں ایک ہی چیز ہے. تو اس کا یوز کہاں ہے اس کا انڈیکیشن کہاں ہے کن ڈیزیز میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو پہلا نمبر کا فالج. فالج جو ہے پیرالیسس میں جب موٹر لاس ہو جاتا ہے لاس آف موٹر پاور ہو جاتا ہے کسی آرگن میں باڈی میں تو اس سے پیرالیسس کہتے ہیں. اور دوسرا ہے لقوہ. لقوہ مطلب فیشیل پیرالیسس. موومنٹ فالج لگ جاتا ہے تو اس سے لقوہ کہتے ہیں. اور تیسرا ہے راشا. راشا کا مطلب ہوتا ہے کوریا یعنی کہ جو ہے
جب یہ ٹریمر ہوتا ہے، کب کبھی ہوتی ہے انوالنٹری جو ہے مسکولر کنٹریکشن ہوتا ہے، اسے راشا کہتے ہیں۔ پھر کو نصاب سیاٹک نرو میں اگر پین ہو تو اسے جو ہے مطلب سیاٹکا میں، اور اس کے بعد میں نسا کے بعد وجع المفاصل، وجع المفاصل کا مطلب ہوتا ہے ریمیٹائڈ ارتھرائٹس سے، جوائنٹ میں اگر پین ہو جو ہے تو وہ وہاں پر۔ اور وجع القتل، وجع القتل مطلب وجہ میں درد ہوتا ہے، قتل میں جو ہے کمر ہوتا ہے، اگر کمر میں درد ہو جو ہے لمبیگو ہو LUMBAGO تو وجع القتل میں، وجع المفاصل میں جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کا جو ترکیب استعمال ہے یہاں تک کہ کیس میں تو ازراکی کا صفوف بنا کر استعمال، پاؤڈر بنا کر کے جو ہے صفوف ازراکی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد میں یہ ذوف معدہ، ذوف غشی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ غشی، غشی کا مطلب سنکوپ ہے، یعنی کہ جو ہے اگر برین میں بلڈ سپلائی کم ہو جائے، گلوکوز کی سپلائی کم ہو جائے تو غشی اسے سنکوپ کہتے ہیں۔ بے ہوشی یعنی کانشس، اگر چیتنا لاس ہو جائے جو ہے، ہوش حواس ختم ہو جائے، بے ہوشی جو ہے تو وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ذوف قلب یعنی دل کی کمزوری، اگر دل کمزور ہو جائے تو وہاں پر مقوی محرک قلب بھی ہوتا ہے، تو ذوف قلب میں دل کی کمزوری میں۔ سوال مزمن، سوال مانے کھانسی ہوتا ہے، جو کف ہوتا ہے، اور مزمن مطلب پرانی کف، اگر پرانی کھانسی ہو تو وہاں پر بھی جو ہے اس کا صفوف استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ذوف معدہ، معدہ کی کمزوری میں بھی جو ہے یہ صفوف ازراکی استعمال کیا جاتا ہے۔ جذام، جذام اور جذام مطلب لیپروسی، یہ جو ہے لیپروسی کو کہتے ہیں، یہ بیکٹیریل ڈیزیز ہے، مائکرو بیکٹیریم لیپری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور طاعون، طاعون مطلب ہوتا ہے پلیگ، یہ پلیگ میں بھی جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ یرسینیا پیسٹس ایک بیکٹیریا ہوتا ہے، تو طاعون بھی جو ہے ایک بیکٹیریل ڈیزیز ہے۔ اور اس کے بعد اورام صلبہ، اورام صلبہ میں ٹھوس کوئی سالڈ ٹیومر بن جائے جو ہے، کینسر وغیرہ، تو وہاں پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور آتشک، آتشک جو ہے یہ سفرڈ، اسے آتشک کو سفلس کہتے ہیں، اور یہ شفرڈ ڈیزیز بھی کہتے ہیں۔ شفرڈ یعنی گڑریوں کی بیماری، یہ گڑریا جو بھیڑ چراتے ہیں تو انہی میں یہ مرض ہوتا تھا آتشک، اس وجہ سے اسے شفرڈ ڈیزیز بھی کہتے ہیں۔ یہ سب جو ہے مواقع استعمال ہیں جہاں پر جو ہے اس ازراکی کا جو ہے صفوف استعمال کیا جاتا ہے، روغن بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور ضماد بھی، ضماد مطلب پیسٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ضماد جو ہے یہ دونوں لاش کے دونوں اورام صلبہ اور طاعون میں ضماد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جو ہے۔ اور یہ شروع کے جو ہے جو یہاں پہ یہ وجع المفاصل، وجع القطن، فالی، لقوہ، راشا، ایخ النساء، یہاں سب جو ہے یہ صفوف اور روغن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے جو ہے ترکیب استعمال میں صفوف نمبر 1، دوسرا روغن اور تیسرا ضماد، یعنی صفوف ادراکی اور ادراکی کا میتھڈ آف یوز، یعنی ادراکی کو کس شکل میں ہم استعمال کریں گے اسی کو ترکیب استعمال کہتے ہیں، میتھڈ آف یوز۔ تو ایک تو صفوف کی شکل میں، دوسرا جو ہے روغن کی شکل میں، تیسرا ضماد کی شکل میں۔ تو دیر آر 3 میتھڈ آف یوز، ایک صفوف پاؤڈر کی شکل میں، دوسرا روغن کی شکل میں، روغن کچلا یا روغن ادراکی، اور تیسرا ضماد ادراکی یا ضماد کچلا۔ یہ جو ہے 3 شکل ہیں جن میں یہ جو ہے ادراکی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد میں کیمیاوی تجزیہ، کیمیاوی تجزیہ مانے کیمیکل انالیسس، جب ادراکی کا کیمیکل انالیسس کیا گیا جو ہے، ریسرچ کیا گیا ہے، اس کے اندر جو ہے جو کانسٹیٹیوئنٹ پائے گئے جو ہے تو انہیں کو کیمیاوی تجزیہ کہتے ہیں۔ اور وہی جو ہے کہ کیمیکل انالیسس کے بعد میں جو ہے اسی کانسٹیٹیوئنٹ کو اجزائے مؤثرہ کہتے ہیں، یعنی کہ کون سا ایسا کانسٹیٹیوئنٹ ہے، کون سا ایسا پارٹ ہے جو ایفیکٹ کرتا ہے، اثر ڈالتا ہے، جو ہے باڈی میں اپنا کام کرتا ہے، موڈ آف ایکشن جو ہے مطلب۔ اور اسی کو جوہر فعال کہتے ہیں، یعنی کام کرنے والا جوہر، یعنی ایکٹیو پرنسپل جو ہے اس ادراکی کا کیا ہے؟ پہلا اسٹرکنین، اسٹرکنین جو ہے یہ ایکٹیو پرنسپل ہے، دوسرا ہے سیوڈو اسٹرکنین،
پہلا اسٹرکنین، سیوڈو اسٹرکنین، تیسرا جو ہے بروسین اور چوتھا کالیوبرین، کالیوبرین۔ تو چار جو ہے ایکٹیو پرنسپل ہیں، پہلا اسٹرکنین، دوسرا سیوڈو اسٹرکنین، تیسرا بروسین اور چوتھا جو ہے کالیوبرین، کالیوبرین۔ اور اس کے بعد میں مضرت، یعنی اس کے اندر جو ہے جو ایڈیار ہے، ایڈورس ڈرگ ریئیکشن جو ہے، سائڈ ایفیکٹ جو ہے، ہر چیز کے بعد دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یوزفل اور ایک جو ہے ہارمفل۔ اس کے اندر جو ہارمفل چیز ہے جو ہے، اس کا استعمال کرنے سے کیا سائڈ ایفیکٹ ہوگا باڈی میں؟ اختلاط عقل، یعنی عقل جو ہوگا جو ہے وہ جو ہے دماغ اچھی طرح سے کام نہیں کرے گا، جو ہے مطلب کنسنٹریشن جو ہے اور مطلب دماغ جو ہے مطلب تھنکنگ اور ہر چیز جو ہے لاجک یہ سب کمزور ہو جائے گی۔ اور اس کا جو ہے دوسرا تشنج، اسپان پیدا، کنورژن پیدا ہو جائے گا۔ تشنج اور اختلاط عقل جو ہے یہ سائڈ ایفیکٹ ہے دراکی کا۔ پہلا اختلاط عقل، یعنی کہ مائنڈ جو ہے اچھی طرح سے کام نہیں کرے گا، برین اچھی طرح فنکشن نہیں کرے گا، جو ہے کنفیوژن کریٹ کرے گا، کوئی چیز جو ہے اچھی طرح سے ڈیسیزن مطلب نہیں ملے گا۔ اور دوسرا جو سائڈ ایفیکٹ ہے وہ تشنج ہے۔ تشنج کا مطلب ہوتا ہے اسپازم، ٹھیک ہے، جھٹکا آنا۔ تشنج کا مطلب یہ مسل کا جو ہے مطلب یہ کنٹرکشن، اب نارمل کنٹرکشن جو ہے آف دا مسل از نون ایز تشنج ہے۔ اس کا مصلح ہے، یعنی اس سائڈ ایفیکٹ نہ ہونے پائے، اس لیے اس کو دودھ میں یا گھی میں جو ہے ڈال کر کے اس کی اصلاح کی جاتی ہے، یہ دونوں سائڈ ایفیکٹ جو ہے دور ہو جائیں۔ اس کا بدل اگر ادراکی نہ ملے تو اس کی جگہ پہ برادر کا استعمال کیا جائے، کیونکہ جو چیز ادراکی میں ہوتی ہے تو بہت سے فنکشن جو ہے برادر میں ادراکی کے موجود ہیں۔ اور اس کا مشہور مرکب جو ہے مطلب حب ادراکی اور حب مناش۔ حب مناش، حب مانے گولی ہوتا ہے، تو دو گولی ہیں، حب ادراکی اور حب مناش، جس میں ادراکی موجود ہے جو ہے۔ اور دو معجون ہے، ایک معجون ادراکی اور دوسرا معجون لنا۔ تو معجون لنا اور معجون ادراکی جو ہے یہ جو ہے دو معجون ہے جس میں ادراکی موجود ہے۔ تو ادراکی کا مشہور مرکب جو ہے دو معجون ادراکی اور معجون لنا، اور دو جو ہے حب ہیں، حب ادراکی اور حب مناش۔ In these words I want to finish my lecture.